الحسين أبكي للحسين أرز وكربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش قد الذبح في العاشر لما قضى وأحلى وقليل الناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل أبد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم عجل لوليك الفرج. کربلائے معلیٰ اپنی ان رعنائیوں کے ساتھ اپنی ان خصوصیات کے ساتھ اپنے اس وسیع دامن کے ساتھ زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے وسیع ہوتی جا رہی ہے. جتنی سہولیات جتنی حرم کی وسعت زیادہ ہوتی جا رہی ہے زائرین کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ان ایام میں یہ ہمارا پروگرام یہ کربلا ہے. اپنے اس کردار اور اپنی اس معرفی کی وجہ سے جو کہ اہل بیت علیہم السلام کے محبوں کے دلوں کو موہ رہی ہے دلچسپی کا سبب بنا ہوا ہے. ہمارے وہ سامعین جو مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں مختلف زبانوں میں بولتے ہیں لیکن اردو زبان کو سمجھتے ہیں. یقیناً ان کے لیے یہ پروگرام محظوظیت کا سبب ہے اور ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے ان کے لیے. اور حق تو یہ ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے جو چیز بھی اہل بیت علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہو اس کا ذکر تذکرہ اس کا دیدار اس کے لیے سکون کا سبب بنے. ہمارا پروگرام کافی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے اور دیکھنے والے
مختلف الفاظ میں اس کی تعریف کرتے ہیں، اور کافی لوگ دعاؤں کے لیے ہمیں کہتے ہیں۔ کچھ نوحی خان حضرات سے رابطہ ہوا، کہا روزانہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ شعراء، خطبہ، ذاکرین، کافی نامی گرامی حضرات ہمارے پروگرام کو دیکھنے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا کام ماشاءاللہ واقعاً داد کے لائق ہے کہ کربلا معلیٰ سے آپ نے ایک اچھے پروگرام کا ابتدا کی ہے، اور یہ ابتدا انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی تائید کی حامل رہے۔ ہمارے یہاں آنے والے کچھ مہمان بھی ہیں، آیا کرتے ہیں اور آ کر اپنے اظہار رائے بھی کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اس مقدس شہر میں یہ ایام عزا چل رہے ہیں، اور آنے والے حضرات اور خواتین اور بچے اہل بیت علیہم السلام سے اظہار عقیدت کرنے والے لوگ، وہی ایک طریقہ جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے حضور ادب کو پیش کیا جاتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے ہاں آ کر اپنی خودی کو مٹا دیا جاتا ہے، میں ختم کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر آ کر وہ میں ختم کر دیتے ہیں۔ اگر یہاں پر آ کر بھی میں رکھی جائے اور اپنی ذات کو نمایاں رکھا جائے تو یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت عجیب بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر امام حسین علیہ السلام قربانی کے جذبے کے ساتھ آتا ہے، اور وہ یہاں پر آ کر قربانی دینے کے لیے آمادہ رہتا ہے ہر وقت۔ ان کی چند مثالیں ہمارے یہاں ملتی ہیں۔ زیارت کرتے وقت اگر رش زیادہ ہو تو زائرین امام حسین علیہ السلام و مولا عباس علیہ السلام آرام کے ساتھ زیارت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جلدی میں زیارت کرنے نہیں آتے، وہ سکون سے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کسی کو جلدی ہو بھی صحیح تو وہ دوسرے پر جبر نہیں کرتا، سکون سے زیارت کرتا ہے، کیونکہ یہ صبر و رضا کا مرکز ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد زائرین امام حسین علیہ السلام ایک خاص اطمینان اپنے وجود میں پیدا کر لیتے ہیں۔ ویسے تو عموماً اکثر زائرین اور قافلوں کا اسٹے عراق میں ٹوٹل 10-12 دن کا ہی ہو سکتا ہے، مصروفیات زندگی کی بنیاد پر ذرا اسٹے کم ہو سکتا ہے، لیکن ان ایام زیارت میں زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کربلا میں رہا جائے، اور کربلا میں رہ کر وہ لوگ جیسے اپنے وطن میں آ گئے ہوں محسوس کرتے ہیں، اور اس وطن میں محسوس ہونے کو وہ اس وطن سے جاتے وقت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ زائرین کو یہ بڑا سخت لگتا ہے کہ ان کے دن گنے جائیں کہ آخری دن کون سا ہے، اور حد تو یہ ہے جو انہیں پتہ لگتا جاتا ہے کہ 1-2 دن رہتے ہیں، ایک دن رہتا ہے، ایک رات رہتی ہے، ان پر رکت طاری ہوتی جاتی ہے، ایک عجیب سی تنگی نفس محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کچھ ان سے دور ہو رہا ہے، اور سب دعائیں بھول کر زائرین امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں دوبارہ آنا نصیب ہو۔ سب زائرین کو امام حسین علیہ السلام سے خصوصی لگاؤ ہے، کیوں نہ ہو امام حسین علیہ السلام کا حق جو ہے ہمارے اوپر، اور یہ حق مولا نے بھی فرمایا ہے، لیکن صاحب دل، صاحب احساس، صاحب دین اور صاحب ایمان لوگ اس حق کو خود بھی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور یہ حق انہیں
اس بات پر مائل کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قرب حاصل کیا جائے۔ یہ قرب دو قسم کا ہے، قرب زمانی ہے، قرب مکانی ہے۔ قرب زمانی کے لیے ہم لوگ ظاہری طور پر تو مولا کے زمانہ حیات میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کو پانے کے لیے لوگ معصوم سے منسوب ایام میں کربلا آتے ہیں، مثلا 3 شعبان یا وہ ایام جن میں معصوم علیہ السلام کی زیارت بہت ہی تاکید کی گئی ہے، زائرین آنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور یہ آنا روز بے روز بڑھتا جا رہا ہے اور تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور عقیدت و احترام اور معرفت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ کئی لوگ جو پہلی مرتبہ آتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہو سکتا، مثلا بین الحرمین میں کھڑے ہو کر بھی وہ بھول جاتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کا روضہ کون سا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ کون سا ہے۔ یہ جسے معلوم ہے اس کے لیے تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھائیوں میں اتنا قرب ہے، ساتھ ہی ہیں، تو دیکھنے والا واقعاً ایک مرتبہ بھول سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دقت کی جائے تو یہ بھولنا کم ہوتا جاتا ہے۔ مثلا اگر قبلے کی طرف بین الحرمین میں کھڑے ہو کے رخ کیا جائے تو دائیں جانب امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے اور بائیں جانب مولا عباس علیہ السلام کا روضہ ہے، اور مزید اگر دیکھیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اگر یہ اندازہ نہ ہو رہا ہو تو میناروں کا جو رخ ہوتا ہے وہ قبلہ کی طرف ہے۔ عراق میں عموماً مینار جو بنائے گئے ہیں ان کا رخ قبلہ کی طرف ہے اور گنبد پیچھے کی طرف ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کا حرم کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے۔ تمازت آفتاب اس حدت میں نہیں ہے، لیکن تمازت شمس و قمر ولایت و وفا یقیناً ان ایام میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے دل مومنین، قلوب مومنین اس وقت بہت ہی احساس اور رکت کی عالم میں ہے، کیونکہ ان ایام میں یہاں پہ آنے والے خصوصاً پرسے کی نیت سے آئے ہیں۔ آتے تو لوگ یہاں پر ویسے بھی مولا کے حق کا اقرار اور مولا کے اس مولا پر جو کیا گیا یہ ظلم ہے اس سے اظہار بیزاری کرنے آتے ہیں، اور کہا جائے کہ بیزاری کتنے انداز میں ہو سکتی ہے، ایک ظلم سے بیزاری کس انداز میں ہو سکتی ہے، اسے نفرت کیا جائے، یہ جو ظلم ہوا ہے اس سے، اس ظلم کرنے والوں سے نفرت کی جائے، اس ظلم میں شریک ہونے والوں پر لعنت کی جائے، اس ظلم پر راضی رہنے والوں سے بیزاری کی جائے، اس ظلم سے راضی رہنے والوں پر تبرہ کی جائے، اور اس ظلم میں شریک رہنے والوں سے، قرب جتانے والوں سے بیزاری کی جائے، کیونکہ کوئی بھی محب رسول امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم کیا گیا ہے وہ یقیناً رسول کریم کے پیارے بیٹے پر ظلم کیا گیا ہے، تو جو ظلم امام حسین علیہ السلام پر کیا گیا ہے اس ظلم اور اس ظلم سے راضی رہنے والوں سے محب اہل بیت اور محب رسول کبھی بھی قرب اختیار نہیں کرے گا۔ یعنی جو شخص امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے کا مرتکب ہوا ہے، محب اہل بیت اس ظلم سے راضی نہیں ہوگا، یقیناً آنسو بہا کر بیزاری کرے گا، ماتم کر کے بیزاری کرے گا، کالے کپڑے پہن کے بیزاری کرے گا، امام حسین علیہ السلام کے نام پر
मातम करके, जंजीर जनी करके, मौला के लिए ज़ियारत पर आकर मौला के दुश्मनों से इजहार बेजारी करके इस जुल्म से बेजारी का इजहार करेगा। और ये मोमिनीन जितने भी मुस्लिमीन व मोमिनीन जहान और गैर मुस्लिमीन व गैर मोमिनीन जहान यहाँ पर आते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, मोहब्बत रसूल का भरम रखते हैं, वो यजीद पर लानत करते नज़र आते हैं, शिम्र पर लानत करते नज़र आते हैं, खोली पर लानत करते नज़र आते हैं, सिनान इब्न अनस पर लानत करते नज़र आते हैं, हकीम इब्न तुफैल पर लानत करते नज़र आते हैं। क्यों? इब्न ज़ियाद पर लानत करते नज़र आते हैं। किस लिए? इसलिए क्योंकि इन्होंने जुल्म में शिरकत की थी। जिस शख्स ने भी जुल्म में शिरकत की थी उससे इजहार बेजारी करना लाजिम है, क्योंकि जुल्म पर राज़ी रहना, जालिम से इख्तलात पैदा करना, प्यार जताना इस बात की दलील है कि शख्स जुल्म पर राज़ी है, जालिम से कुर्ब का मुतकाज़ी है। और हम मुहिब्बे रसूल हैं, मुहिब्बे अहले बैत रसूल हैं, मुहिब्बे असहाबे रसूल हैं। इसीलिए जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के ज़ियारत के लिए आते हैं, कुमैल इब्न ज़ियाद की ज़ियारत के लिए आते हैं, मीसम तिमार की ज़ियारत करते हैं। इसीलिए हमने सलमान मोहम्मदी का मज़ार बनाया है, इसीलिए हमने हुज़ैफ़ा यमानी की ज़ियारत गाह बनाई है, क्योंकि हम रसूल से निस्बत रखने वाले, रसूल से मोहब्बत रखने वाले, रसूल से कुर्ब रखने वाले का एहतराम करते हैं। और ये एहतराम अगर किसी को यकीन ना आए कि हम रसूल से मोहब्बत रखते हैं, रसूल का एहतराम करते हैं, रसूल से कुर्ब रखने वालों का एहतराम करते हैं, तो आए ये करबला है। करबला में आकर देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मोहब्बत करने वाले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फरीफ्ता होने वाले कितने लोग हैं। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी दी जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी रूह व जान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारा जहान है। इसीलिए दुआ जब हम मांगते हैं तो कहते हैं मरे अली अली करते, उठें हुसैन हुसैन करते, क्योंकि हम इस ज़िक्र को इबादत समझते हैं। और ये वही ज़िक्र है जिसे अल्लाह ताला कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इनकी इबादत अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ली है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद किया है। जो अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करता है, अल्लाह ने कहा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूं। और इसीलिए लोग अल्लाह की रज़ाएँ हासिल करते हैं। अल्लाह ताला कहता नज़र आता है, कहता है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया, मैं तुम्हारे से इस तरीके से राज़ी हो गया हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। मराज़ातिल्लाह के मालिक हैं ये। करबला इस वक्त गम में डूबी हुई है, और ये गम में डूबना हक भी बनता है। आज 13 मुहर्रम है। 13 मुहर्रम अहले बैत के गम को यकीनन बहुत ही ज़्यादा और दुबाला कर देती है। क्यों? आज के दिन करबला में अजसाद शुहदा तपती ज़मीन पर बनी असद की ख़वातीन ने देख लिए हैं। ये बीबियाँ पानी भरने आई थी छत्ते फुरात पर। पानी भरते हुए इन्होंने देखा कि लाशें बेसरों के तपते सहरा में पड़े हुए हैं। पता नहीं करीब आने की हिम्मत हुई या नहीं, लेकिन इनकी राय है तय्यबा, इनकी बेहतरीन खुशबू, जो कि यकीनन खुशबू रिसालत है,
ان کے مشاموں میں پہنچی، دور سے دیکھا کہ نور ساطع ہو رہا ہے ابدان سے، اور یہ بدن اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ دل خون کے آنسو رونے لگا، سروں پر ماتم کرتی ہوئی گھروں میں پہنچی ہیں اور اپنے شوہروں سے کہتی ہیں کہ کیا تم سے امام حسین علیہ السلام نے عہد نہیں لیا تھا کہ اجساد کو دفن کرو گے؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کربلا کے بن میں غیبی مخلوقوں کی رونے کی آوازیں ہیں، واہ حسینہ واہ غربتا کی آوازیں ہیں، اور لاشیں بے سروں کے ہیں، ان کا کفن خاک شفا اور خون بن گیا ہے۔ کھولی، امام کے سر کو لے کر چھپتا چھپاتا گھر جو پہنچا تو گھر میں سر کو چھپانے لگا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا ہے، کیا چیز چھپا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ آج میں اس کے سر کو لے کر آیا ہوں جس سر کو سید الانبیاء چوما کرتے تھے، آج میں اس کے سر کو لے کر آیا ہوں جس کے سر کو سیدہ زہرا اپنی گودی میں رکھا کرتی تھی۔ کہنے لگے کس کو لے کر آ گیا ہے؟ کہتا ہے میں سید الشہداء کے سر کو لے کر آیا ہوں، حسین مظلوم کے سر کو لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگی آج کے بعد تیرا میرا بستر جدا، میں تجھ جیسے لعنتی شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سر کو تندور میں چھپایا گیا۔ رات کے وقت ڈرتی ڈرتی آئی، دیکھا ایک نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ گھبرائی ہوئی آئی، کیا دیکھتی ہے کہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آواز ایسی مہیب تھی کہ دل خون کے آنسو رونے لگا۔ جلدی جلدی تندور میں آئی، تندور سے سر کو نکالا، دیکھتی ہے غریب کا سر خون میں اٹا ہے۔ سر مظلوم کو اٹھا کے بوسہ دیا، رونے لگ گئی۔ کہتی ہے اے مظلوم تم کون ہو؟ بتانا شروع کرتے ہیں، انا ابن رسول اللہ، میں رسول کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمۃ الزہراء، میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ دیکھتی ہے آسمان سے 4 مقدرات عصمت نازل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بی بی کا ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے، روتی ہے، کہتی ہے کہ یہ سر مجھے دے دو۔ کہتی ہے میں کیسے دے دوں، یہ رسول کے بیٹے کا سر ہے۔ کہتی ہے کہ میں تجھ سے زیادہ اس کی حقدار ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ بنی اسد کی خواتین کربلا میں آ گئیں۔ آج کے دن کربلا میں بنی اسد کا کاروان آتا ہے، اس دن کی یاد میں کہ کربلا میں آ کر امام حسین کے بدن کو دفن کریں گے۔ دفن کرنے کے لیے جب آنے لگتے ہیں، شاید ملینوں کی تعداد ہوتی ہے، سب نے سفید کفن پہن رکھا ہوتا ہے، کچھ نے بیلچے ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہوتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے زائرین دور دراز سے رکے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ بنی اسد کے ساتھ اظہار محبت کریں، کیونکہ بنی اسد نے، وہ مومنین بنی اسد کے جنہوں نے امام حسین سے محبت کی تھی، ان کو دیکھ کر امام حسین کے محبت میں شریک ہو جائیں۔ ان بنی اسد کے لوگوں نے کفن پہن رکھے ہوتے ہیں،
ہاتھوں میں بیلچے ہوتے ہیں، یا حسین کی صدائیں ہوتی ہیں۔ یہ دوڑتے ہوئے باب قبلہ سے داخل ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لاکھوں کی تعداد بھاگتی ہوئی صبح سے شروع ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے بین الحرمین سے ہوتے جاتے ہیں۔ ابو الفضل علیہ السلام کو عرض ادب کرتے ہوئے مولا عباس کے حرم سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس محبت میں یہ اپنی جوتیاں چھوڑ جاتے ہیں، ننگے پاؤں اظہار عقیدت کرتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں۔ دن گزر جاتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ اس کی تاثیر عجیب ہوتی ہے۔ یقیناً مومنین دل بھر آتے ہوں گے، مومنین کے دلوں کے، مومنین گھبرا جاتے ہوں گے، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے۔ اس لیے کہتے ہیں مومنین، اے مولا ہم آپ سے اظہار عقیدت کرنے آئے ہیں، ہمارا پرسہ قبول کیجیے۔ بنی اسد کے ہاتھوں میں تو بیلچے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن عرب کی غیور مخلوق اپنی خواتین کا بھی جلوس لے کر آتے ہیں۔ خواتین اپنی خواتین کو بھی لے کر آتے ہیں۔ پہلے مردوں کا قافلہ گزر جاتا ہے، بعد میں خواتین آتی ہیں، اپنی رداؤں کے اوپر مٹی کو چپکا رکھا ہوتا ہے، سر خاک آلود کر رکھے ہوتے ہیں۔ خواتین نے ماتم کرتی ہوئی آتی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین حسین کی آوازیں ہوتی ہیں، علی علی کی آوازیں ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ بچوں خواتین نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھا رکھے ہوتے ہیں، جن کو کفن پہنا رکھا ہوتا ہے، شاید علی اصغر کے لیے خدمتگار بنا کے لائی ہوتی ہیں۔ اور یہ خواتین ایک خاص اظہار عقیدت کرتی ہیں، سروں کے اوپر ٹوکریاں رکھی ہوتی ہیں، اور ان ٹوکریوں میں کچھ نے مٹی بھری ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ لائیو دیکھ رہے تھے انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین کے سروں کے اوپر ٹوکریوں میں مٹی نہیں تھی، کچھ نے کفن رکھے ہوئے، کچھ نے کفن رکھے ہوتے ہیں کہ اے حسین ہم آپ کے لیے کفن لے کر آئے ہیں۔ اور کچھ خواتین نے خاص اظہار عقیدت کیا ہوتا ہے، سروں پر ٹوکرے جو رکھے ہوتے ہیں اس میں پھول بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھرے ہوئے پھول یقیناً اس بات کا اظہار ہوتے ہیں مولا کس طریقے سے اس گلے نازنین پر مٹی ڈالیں گے، ہم پھول ہی ڈال سکتے ہیں۔ یہ قافلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، گھنٹے گزر جاتے ہیں، گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور یہ گھنٹے گزرتے رہتے ہیں، زائرین دیکھ کے روتے ہیں، اور یہ اظہار عقیدت کرنے والے اپنے اظہار عقیدت میں روتے رہتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل لولیک الفرج۔ باقيا للحسين تبكي للحسين تبكي للحسين عروس كربلاء بكت له السماء بكت له السماء قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش جد الذبح في العاشر لما قضى وأحلى وقليل